بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ آزادی 1857 کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں پہلا چیپٹر۔ جنگ آزادی 1857 میں کیوں ہوئی تھی، یہ ہمارا مین ٹاپک ہے۔ اس جنگ کے ہونے کے اسباب، پولیٹیکل اسباب بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور معاشرتی اسباب بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہمارے جنگ آزادی ہونے کے جو اسباب ہم ڈسکس کریں گے وہ معاشی وجوہات ہیں کہ ہندوستان کی وہ کون کون سی معاشی وجوہات بنی، ہندوستانیوں کو معیشت کے میدان میں وہ کیا کیا پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ انگریزوں کے سامنے، انگریزی تاجر کے سامنے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے سامنے انہیں باقاعدہ ہتھیار اٹھانے پڑے۔ اب تو آپ سب جانتی ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا، کہ مغلیہ دور حکومت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت زیادہ امرات دی گئی تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر پروٹوکول دیا گیا ہندوستان کے شہر صورت میں ان کی باقاعدہ تجارتی پوسٹ یہاں پر قائم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں پر اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیکس فری انوائرمنٹ مہیا کی گئی۔ یہ بات بھی آپ کے نوٹس میں ہے کہ جنگ بکسر جب ہوئی 1764 میں، تو چونکہ جنگ پلاسی 1757 کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے قدم مضبوط کر چکی تھی، چنانچہ جنگ بکسر میں بھی اس کو فتح حاصل ہوئی جو 1764 میں ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد شاہ عالم دوم جو حکمران تھا ہندوستان کا، مغلیہ حکمران، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس نے پورے بنگال کی دیوانی دے دی تھی۔ اور یہ بات بھی آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ برصغیر کا 8واں حصہ تھا یہ بنگال کا علاقہ اس وقت۔ اب اس پورے علاقے میں مکمل سمجھ لیں کہ آزادی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر کام کرنے کی، اس لیے انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنی مرضی کی فصلیں یہاں پر اگانا شروع کر دی تھیں۔ چائے کی کاشت کو یہاں پر پرموٹ کیا، پھر انڈیگو حاصل کرنے کے لیے، انڈیگو ڈائی ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اس کے پلانٹس کی افزائش میں ترقی دینے کی کوشش کی گئی۔ خام مال حاصل کرنے کے لیے یہاں کی جو مقامی زراعت تھی اس کو ڈیمیج کیا گیا۔ کپاس کی فصل پر زیادہ زبردستی کی گئی۔ نیل کی فصل، انڈیگو نیل ہوتا ہے، ایک ڈائی ہوتی ہے نیل جس سے حاصل ہوتا ہے اس فصل سے، تو نیل اور کپاس کو حاصل کرنے کے لیے گندم اور چاول جو ہیں وہ یہاں پر منع کر دیے گئے، ان کی کاشت باقاعدہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 19ویں صدی میں اتنا زیادہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں نے یہاں پر انڈیگو کی فصل پر زور دیا تھا کہ 19ویں صدی میں دنیا کا سب سے بڑا قدرتی انڈیگو پیدا کرنے والا یہ علاقہ تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ چائنا اوپیم کی کاشت میں، پوست کی کاشت میں بہترین جا رہا تھا، اوپیم پوپی کی کاشت میں، تو ٹریڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر یہاں مقامی، ایک تو ہندوستانیوں سے برتری حاصل کرنی تھی انہیں معیشت کے میدان میں، اور دوسرا چائنا کے ساتھ جو ساتھ تھی اس کی سرحد، وہاں اس کے ساتھ بھی مقابلہ تھا۔ اوپیم وار بھی آپ دیکھیں گی، کیونکہ آپ کا مکمل ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا۔ بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو مختلف جنگیں لڑی اس میں ایک اوپیم وار بھی شامل ہے۔ تو پوست کی کاشت، اوپیم پوپی کی کاشت ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ کی گئی، کیونکہ اس سے انہیں تاجروں کو، انگریز تاجروں کو پیسہ زیادہ ملتا تھا۔ یہاں کی چونکہ زمین جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی زمین تھی، اتنا گرم مسالہ یہاں پر ہوتا تھا باہر کی دنیا میں جو بھیجا جاتا تھا، یہاں پر مال و دولت کی فراوانی تھی، اس لیے خوشحالی بھی بہت زیادہ تھی۔ برصغیر کو سونے کی چڑیا بھی اس لیے کہا جاتا ہے۔
ضروریات زندگی کی بہتات دیکھ کر انگریز کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، چنانچہ اس کے قدم یہاں پر اسی لیے مضبوط ہوئے کہ یہاں کا مال اس نے انگلستان بھیجنے کا کام پھر شروع کر دیا تھا۔ کپڑا، کاٹن یہاں پر کھڑیاں ہوتی تھیں، مقامی لوگ اپنا اپنا کام کرتے تھے، اپنا اپنا کاروبار چلاتے تھے، جو جتنا کر سکتا تھا کام کرتا تھا۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریز تاجر برصغیر کی مصنوعات کو یورپ لے جاتے تھے ابتدا میں اور منافع کماتے تھے، مگر جب ان کی جنگ پلاسی کے بعد ان کی بنگال اور بہار اور اڑیسہ جیسے خوشحال علاقوں پر قبضہ ہو گیا تو پھر انہوں نے یہاں کی آمدن جو ہے اس کو کمانا، یہاں سے پیسہ یہاں سے کمانا اور اس کو باہر بھیج دینا، اور پالیسی اس کی یہ تھی اس کمپنی کی کہ وہ تجارتی مال بنگال کی سرکاری آمدنی سے خریدتی اور انگلستان لے جاتی۔ نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ نقصان یہاں کی مقامی آبادی جو تھی اس کو نقصان ہو رہا تھا، مقامی جو تاجر تھے ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جنگ پلاسی کے فوراً بعد یہاں کے پیسے سے انگلستان میں پھر روپے کی فراوانی ہو گئی، دولت کی فراوانی ہو گئی۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک انوینشنز وہاں پر ہو رہی تھی، زیادہ صنعتی ترقی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ مال بھی یہاں سے جا رہا تھا، پیسہ بھی یہاں سے جا رہا تھا، تو وہاں کی صنعت جو ہے کپڑے کی خاص طور پر صنعت، اس میں نیا نیا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ بہت ساری جو صنعتیں وہاں پر شروع ہو گئی تھیں، کچھ دھات کو پگھلانے کے لیے لکڑی کے بجائے کوئلے کا استعمال شروع ہو گیا تھا، سٹیم انجن جو ہے وہ بن گیا ہوا تھا، تو انگلستان میں صنعتی انقلاب آ چکا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ انگریز یہاں سے مال لے جاتے اور یہاں سے خام مال لے کر جاتے اور پھر جا کر وہاں کی منڈیوں میں بیچتے اور وہاں کے کارخانے چلتے، کارخانوں کے چلنے سے، ان کے کارخانے، انگریزوں کے کارخانے چلنے سے یہاں کے کارخانے جو ہیں وہ بند ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں پر مکمل طور پر پابندی ایک طرح سے لگا دی گئی تھی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، پابندی سے مراد کہ اتنا زیادہ ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی تھی کہ یہاں کا جو تاجر تھا وہ پریشان ہو گیا تھا، وہ اپنے مال کو بیچنے کی، اس کی جو ہے وہ خریدنے کی اور بیچنے کی جو سکت ہے اس کی وہ کمزور پڑ گئی تھی، تو یہاں کی صنعتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ان کی ڈھاکہ کی جیسے ململ ہے اس کی صنعت بڑی زبردست تھی، یہاں پر اپنی نفاست نفیس ہوتی ہے، جو ململ ہے یہ ڈھاکہ کی بہت ہی نفیس ہوتی ہے تھی، تو اس کو باقاعدہ اپنی کپڑے کی صنعت کو انگلستان میں کامیاب کرنے کے لیے یہاں پر یہاں کے کپڑے کی جو صنعت تھی اس کو ختم کیا گیا، ریشمی کپڑے کی صنعت ہو یا ڈھاکہ کی ململ، ان سب کو یہاں پر ختم کیا گیا تاکہ انگلستان کا جو صنعتی انقلاب کا پہیہ ہے وہ چلتا رہے، یہاں کی کپاس، ہندوستان کی زمینوں سے نکلی کپاس انگلستان کے کارخانوں میں کپڑا بنتی رہے۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ یہاں کے تاجر نے بھی، یہاں کے کسان نے بھی پھر پریشان تو ہونا تھا، اور جب بہت ساری پریشانیاں بن جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر یقیناً وہ غصہ جو ہے وہ پھر نکلنا تھا۔ اسی لیے جنگ جو ہے، جنگ آزادی جس کو کہا جاتا ہے، 1857 میں ہوئی، کہ جب یہاں کا تاجر بھی بیکار ہونے لگ گیا، جب یہاں کا مزدور بھی بیکار ہونے لگ گیا، جب یہاں کا کارخانہ دار بھی، یہاں کا کسان بھی بے روزگار ہونے لگ گیا، تو پھر ملک کی صنعت بھی تباہ ہو گئی، ہندوستان کی صنعت بھی تباہ ہو گئی، تو پھر ایک غم و غصہ کی فضا جو ہے وہ اکٹھی ہوتے ہوتے اس نے کسی دن اثرات اپنے دکھا نہیں تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تجارت پر انگریزی قبضہ، کہ مغلوں کے دور حکومت میں یہ بھی ایک وجہ ہوئی جو میں پچھلی بات سے لنک کرتے ہوئے آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ملکی صنعت کو تباہ کر دیا، یہاں کے صنعت پر مکمل اجارہ داری جو ہے وہ انگریز نے قائم کر لی۔ یہ اجارہ داری اس نے اپنی مغلوں کے دور حکومت میں ہی اس نے شروع کر دی تھی، قبضہ کرنے کا کام، چونکہ یہاں پر میں نے پہلے بھی بتایا کہ مال و دولت کی فراوانی بھی تھی، خام مال کی فراوانی بھی تھی، چنانچہ یہاں کے تاجر کو دیکھ کے، یہاں کے لوگوں کو دیکھ کے
انگریز جو ہے انگریز تاجر جو ہے اس کا دل للچانے لگ گیا تھا، چنانچہ وہ یہاں پر رہا اور اس نے یہاں پر مراعات لے کر آہستہ آہستہ یہاں کی صنعت کو بھی تباہ کیا، یہاں سے مال انگلستان پہنچایا، اور ایک طرف تو یہاں کا مقامی تاجر جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوا، تو دوسری طرف جو ہے وہ انگریز تاجر اس تجارت پر مکمل طور پر قابض ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہاں سے خام مال باہر برآمد کرنے لگیا تو سب سے بڑا درآمدات اور برآمدات کا جو کام تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں کی سب سے بڑی خام مال کی برآمد کنندہ بن گئی۔ ہندوستان کا تاجر تو پہلے ہی کافی زیادہ گھبرا گیا تھا ان تمام سارے امور سے کہ اس کے مال کو تو یہیں پر خرچ ہونا تھا، یہیں پر اس کی مطلب یہاں پر مارکیٹ ہونی تھی، لیکن یہاں کی مارکیٹ بھی، ہندوستان کی مارکیٹ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قبضے میں کر لی تھی اور یہاں کے مال کو انگلستان بھجوایا جانے لگ گیا تھا، اور باقی دیگر یورپ کے ممالک میں بھی یہ مال جو ہے وہ بھجوایا جاتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اسباب جس کا تذکرہ میں کر کے آئی ہوں اور جن کی وجہ سے انگلستان مضبوط ہوتا گیا اور ہندوستان کمزور ہوتا گیا، اس کا ایک اثر پھر کاٹیج صنعتوں پر بھی پڑا، جو چھوٹی دستکاری یا چھوٹی صنعتیں تھیں ان پر بھی پڑا، کہ وہاں کی ملیں جو ہیں وہ اپنا کام کرنے لگ گئیں، چلنے لگ گئیں، تو یہاں کا مال جو ہے خام مال وہاں جا کر بنتا اور پھر واپس آتا۔ وہاں کی چیز چونکہ مشینوں سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی تو یہاں لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں سے بناتے تھے، کاٹیج انڈسٹری اور دستکاری جو ہے وہ ہنرمندوں کے کاموں سے چلتی تھی، تو جب مشینی چیز آ گئی تو وہ مشینی چیز جو ہے وہ تھوڑی سستی ملنے لگ گئی، عام لوگوں کو وہ سستی ملنے لگی، تو ہنرمندوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ویسی ان کی قوت خرید عام لوگوں کی نہیں تھی، تو ہنرمندوں کو دوسری طرف حکومت کی طرف سے، جو انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، اس کی طرف سے فورس بھی کیا جاتا تھا کہ وہ مارکیٹ میں سستی چیز فروخت کریں، اور ایک طرف تو ان کی چیزوں کو مارکیٹ میں سستا فروخت کرایا جاتا تھا ہندوستان کی مارکیٹ میں، وہیں سے تاجر مال اٹھا کر باہر لے کے جاتے تھے انگریز، تو دوسری طرف ان کو اجرت بھی تھوڑی دی جاتی تھی کہ جو ہنرمند ہے اس کو اپنے کام کی پوری ملنی چاہیے تھی اجرت، تو اس کو اجرت بھی تھوڑی دی جاتی تھی، ایک طرح سے سستی اجرت پر کام کروایا جاتا تھا۔ اس ساری صورتحال نے یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے تاجروں کو، یہاں کے ہنرمندوں کو بددل کر دیا تھا، اور اس بددلی کی وجہ سے یہاں کی جو صنعتیں ہیں وہ انتہائی تنزلی کا شکار ہونے لگ گئی تھیں، یہاں کا تاجر اس کو انتہائی نقصان ہونے لگ گیا تھا۔ پھر سب سے اہم بات جو کی گئی کہ یہاں کے مال کو جب وہ مہنگا خریدنے پر مجبور ہوتا تھا اور سستا اپنی چیز کو سستا بیچنے پر مجبور ہوتا تھا، تو پھر جو ہے وہ گھر گھر لوکل لیول پر، ولیج لیول پر جو لوگ آپس میں یہ تجارت کرتے تھے، ان کی تجارت بھی جو ہے وہ خسارے کا سامنا اس کو ہونے لگ گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کے بقول جلاہے کا تار ٹوٹ گیا۔ سر سید لکھتے ہیں کہ اہل حرف کا روزگار ولایت کی اشیاء تجارت کے آنے کے سبب جاتا رہا، جلاہوں کا تار تو بالکل ٹوٹ گیا۔ جب بر صغیر برطانوی سلطنت کا ایک حصہ تھا تو سرکار کو رعایا کی تنگحالی پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ یہ اپنے رسالے میں سر سید نے جنگ آزادی کی جب وجوہات لکھی تو یہ بات انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا جی کہ مقامی ہنرمند کاریگروں سے اس قدر بگاڑ لی جاتی تھی کہ وہ اپنے انگوٹھے کاٹنے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو برطانوی کارخانے کھلتے ہی بند ہو جاتے، اور پھر جو وہاں پر سٹیم انجن تھا یا جو کوئی بھی طاقت تھی وہ کچھ بھی نہ کچھ کر سکتی، لیکن چونکہ یہاں کا مال جو ہے وہ باہر بھجوایا جاتا تھا زبردستی، یہاں سے سستا مال لے کر ہندوستان سے، ایک تو سستا مال لیا جاتا تھا پریپیئرڈ مال ہندوستان کا باہر بیچنے کے لیے، دوسرا خام مال یہاں سے سستا لیا جاتا تھا اور پھر اسے انگلستان میں جا کر مہنگا فروخت کیا جاتا تھا، اور پھر بلکہ اسی سے کپڑا بنا کے، اسی سے چیزیں بنا کے، ریڈی میڈ چیزیں جو ہیں وہ واپس ہندوستان لائی جاتی تھیں اور مہنگی فروخت کی جاتی۔
یہ بات جو میں آپ کو بھی بتا کے ہٹی ہوں کہ خام حالت میں پھر جو سامان جاتا تھا، جو فصلیں جاتی تھی، کاٹن، ریشم، انڈیگو، چائے، غلہ وغیرہ، یہ یہاں پر ہوتا تھا کافی، تو یہ باہر اس کو بھیجا جاتا تھا. یہاں کی امپورٹ ایکسپورٹ کی جو صورتحال تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مکمل طور پر اپنی فیور میں کر لی تھی کہ وہاں لے کے کاٹن یہاں سے کپاس کی حالت میں لے کر گئے ہندوستان سے سستی خرید کر، وہاں پر جا کے انگلستان میں اس کاٹن کے ساتھ کپڑا بنا، اس سے دھاگا لیا اور ریڈی میڈ چیزیں جو ہیں پھر بنا کر انہیں کو ہی دوبارہ پھر مہنگی کر کے ہندوستان میں پھر بیچ دیا. اچھا، اب جو چیزیں مہنگی ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب یہاں سے ہندوستان سے چیزیں جاتی تھیں، سستی چیزیں خرید لیتے تھے، چونکہ ہندوستانی اشیاء پر امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ زیادہ کر دی گئی تھی. پیسہ کمانا تھا ہندوستان نے، اس لیے امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ ہندوستانی مال پر زیادہ تھی، یہاں کے تاجروں سے پیسہ زیادہ لیا جاتا. ان ٹیکسوں کی بھرمار جو ہے وہ ایک طرح سے ہوئی پڑی تھی کہ انڈین امپورٹس پر تو ٹیکس زیادہ تھا، مگر دوسری طرف جو برطانیہ کی امپورٹس تھیں ان پر ان کو ایک طرح سے ڈیوٹی فری بنایا ہوا تھا، ان پر ٹیکس جو ہیں وہ تھوڑے لگائے گئے تھے. مقامی آبادی پر ٹیکسوں کی بھرمار تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ یہاں کا تاجر بے انتہا غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ایسٹ انڈیا کا تاجر جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا تھا. اور وہ کر کیا رہا تھا کہ ہندوستان سے پیسہ کما کر اس کو باہر کی دنیا میں، انگلستان میں، یورپ میں اس کو بھیج رہا تھا. اس کو کہتے ہیں ڈرینیج آف ویلتھ، مطلب دولت کا نکاس، یعنی دولت کا ہندوستان سے انگلستان شفٹ کر جانا. اب یہ سارا کچھ ہمارا فصلوں سے ریلیٹڈ ہی چل رہا ہے، کیونکہ تجارت جو ہے، ہندوستان ایک زرعی ملک تھا، اس وجہ سے یہاں کی زراعت جو ہے اس نے ہی باقی ساری تجارت کو بھی، ساری صنعت کو بھی اس نے مال فراہم کرنا تھا. لیکن جب انگریز نے ہندوستان میں اپنی مرضی کی فصلیں جو ہے پیدا کرنی شروع کروائیں، یعنی نیل اور کپاس کی فصل پر توجہ دی گئی، تو ساتھ ساتھ گندم اور چاول جو ہے کوشش انگریز تاجر کی تھی گندم اور چاول کم سے کم جو ہے وہ اگائے جائیں، کیونکہ اس کا اسے فائدہ زیادہ نہیں تھا. یہاں کے لوگ گندم اور چاول یہاں کی غذا تھی، تو انگریز کو تو اس سے زیادہ اتنا زیادہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے اپنے یہاں کی فصلیں کافی زیادہ ہیں. تو گندم چاول کی جگہ کپاس کو پروموٹ زیادہ کیا جاتا تھا، نیل کو زیادہ کیا جاتا تھا. تو تاجر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے گندم چاول پر پھر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو غربت بڑھتی چلی گئی، لوگوں کی اپروچ جو ہے وہ گندم اور چاول تک ویسی نہ ہو سکی، ان کی قوت خرید چونکہ کم ہوئی تھی ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے. تو پھر وہ غربت انہیں جو ہے اس نے ان کو اس قابل کر دیا کہ وہاں پر کھانے کے لیے ایک تو گندم بھی کم ہو گئی، چاول بھی کم ہو گئے، دوسرا لوگ جو تھے موجود ان کو خرید نہیں سکتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں اتنا بڑے لیول پر برٹش دور میں قحط، فیمنز کا ہندوستان کو سامنا کرنا پڑا، قحطوں کا سامنا کرنا پڑا کہ کبھی ہندوستان کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے پیمانے کے قحط نہیں پڑے تھے. قحط میں لاکھوں بندہ جو ہے وہ مارا گیا. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد جو سونے کی چڑیا تھا یہ بنگال، انتہائی خوشحال علاقہ تھا، وہاں پر تقریباً 12-13 سال کے بعد ہی وہاں پر قحط پڑا اور ملینز بندے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، مارے گئے اس قحط کے تحت. 1770 میں بنگال میں قحط پڑا تھا، پھر 1783 میں اندازہ کریں کہ انگریز دور میں 1783-84 میں دہلی، پنجاب، راجپوتانہ، کشمیر کے علاقے جو ہیں وہ قحط کی زد میں آ گئے. 1791-92 میں حیدرآباد، دکن، گجرات، مرواڑ وغیرہ جو ہیں یہ قحط کی زد میں آ گئے. پھر 1837 میں جا کے 1838 میں جا کے جنگ آزادی سے تھوڑا عرصہ پہلے، تقریباً 20 سال پہلے، آگرہ کا قحط جو ہے وہ انتہائی جان لینے والا ثابت ہوا. تو یہ وہ ساری صورتحال تھی کہ جیسے جس کو کہتے ہیں کہ انگریز نے یہاں سے مال اتنے برے طریقے سے نوچا اور سوٹا کہ
یہاں پر غربت اور قحط جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہو گیا. اس نے یہاں کے لوگوں کے اندر غم و غصہ بھی پیدا پھر کر دیا تھا عام عوام کے اندر، کیونکہ جو امیر تھے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. عام عوام جو ہے وہ بے انتہا بے یار و مددگار کیفیت میں ہو گئی تھی. اس لیے یہاں کے لوگوں نے جب بہت زیادہ مشکلات ان کے سر پر آ پڑی تھیں مختلف طرح کی، تو پھر انہوں نے یہ جنگ انگریزوں کے خلاف لڑی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں پر اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیکس فری انوائرمنٹ مہیا کی گئی. یہ بات بھی آپ کے نوٹس میں ہے کہ جنگ بکسر جب ہوئی 1764 میں، تو چونکہ جنگ پلاسی 1757 کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے قدم مضبوط کر چکی تھی، چنانچہ جنگ بکسر میں بھی اس کو فتح حاصل ہوئی جو 1764 میں ہوئی تھی. اس جنگ کے بعد شاہ عالم دوم جو حکمران تھا ہندوستان کا، مغلیہ حکمران، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس نے پورے بنگال کی دیوانی دے دی تھی. اور یہ بات بھی آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ برصغیر کا 8واں حصہ تھا یہ بنگال کا علاقہ اس وقت. اب اس پورے علاقے میں مکمل سمجھ لیں کہ آزادی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر کام کرنے کی. اس لیے انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنی مرضی کی فصلیں یہاں پر اگانا شروع کر دی تھیں. چائے کی کاشت کو یہاں پر پرموٹ کیا. پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب تجارت بھی یہاں کے مقامی لوگوں کی ختم ہو گئی، ان کا اہل حرفہ کا کاروبار بھی ختم ہو گیا، ہنرمندوں کا کام ختم ہو گیا، جو زراعت پیشہ تھے ان کے ساتھ بہت بڑا ان کو نقصان پہنچایا گیا دمامی بندوبست کے تحت، تو بے روزگاری جو ہے وہاں پر وہ عام ہو گئی. اسٹمپ ایکٹ جو ہے وہ یہاں پر نافذ کر دیا گیا. اور اسٹمپ ایکٹ میں نے پہلے بھی یہ بات معاشرتی میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اسٹمپ ایکٹ کا مطلب یہ تھا کہ پہلے جو انصاف فری ملتا تھا بغیر کسی پیسے کے، جلد از جلد مفت انصاف، تو اب انگریز دور میں جب یہاں پر یہ جوڈیشل سسٹم ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا نافذ کیا، تو پھر اس سسٹم کے تحت اسٹمپ پیپر جو ہے اس پہ اپلیکیشن وغیرہ لکھی جاتی تھی، اور اسٹامپ پیپر جو ہے یہ پیسوں کا آتا تھا. تو اب لوگوں کو لگا کہ جناب اب تو ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ انصاف لینے کے لیے پیسوں کا استعمال جو ہے وہ کیسے کریں گے. چنانچہ اسٹامپ کی قیمت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، عوام جو ہے وہ غریب ہوتے چلے گئے، مفلس اور بدحال ہوتے چلے گئے. پھر دمامی بندوبست جو بھی زراعت کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ دمامی بندوبست لارڈ کارنوالیس نے یہاں پر کر دیا. یہ بات آپ کے نوٹس میں رہے کہ جو مغلیہ دور تھا اس مغلیہ دور میں زمینیں جو تھیں وہ دی جاتی تھی ہر سال لیز پر، ہر سال بولی لگتی تھی، نیلامی ہوتی تھی. تو جب انگریز لارڈ کارنوالیس نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے اور وہ جو بولی لگتی تھی اور وہ لوگ جو بھی اس بولی کو جیتتے تھے اور ایک سال کے لیے وہ زمین حاصل کرتے تھے، اس میں فصل لگاتے تھے، تو مغل حکمرانوں کا نمائندہ ان کو چیک بھی رکھتا تھا. چیک اینڈ بیلنس کا جو قانون تھا وہ بڑھنے نہیں دیتا تھا، چیزوں کی قیمتیں، فصلوں کی قیمتیں بڑھنے نہیں دیتا تھا. اور احساس رہتا تھا اس بندے کو بھی، اس ذمہ دار کو بھی، کہ اگر میں نے زیادہ کیا، حکومت کے مقرر کردہ نرخوں سے زیادہ کیا، تو میرا لیز جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا.
یا دوسری صورت میں 1 سال کے بعد جب لیز کی اگلی کارروائی ہوگی تو مجھے دوبارہ لیز پر فصل زمین جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. لیکن انگریزوں کا جب دور آتا ہے، کارنوالیس کا دور آتا ہے، تو اس نے ایک مستقل بندوبست کر دیا. اس نے کہا جناب کہ جو 1 سال کے لیے پہلے دیا جاتا تھا، بولی ہوتی تھی ہر سال، تو اب ہر سال بولی نہیں ہوا کرے گی، اب ایک دفعہ بولی ہوگی، اور جو بندہ اس کو لے لے گا وہ ہر سال ایک مقررہ مدت، ایک مقررہ رقم جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکومت کو ادا کرتا رہے گا، اور اس کے پاس جو ہے وہ رہے گا پیسہ. اب تقریباً 89% جو ہے وہ پیسہ حکومت کے خزانے میں جانا تھا، 11% خزانہ جو ہے پیسہ جو ہے وہ اس ذمہ دار کو ملنا تھا. اب ذمہ دار نے بھی اپنا پیسہ بھی پورا کرنا ہے اور انگریز کو بھی پیسہ اس نے دینا ہے. چنانچہ اس نے چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانا شروع کر دی. اس سے فرق یہ پڑا کہ جو عام کسان تھا، جو عام انسان تھا، اس کا رہنا سہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، کیونکہ انگریز حکومت نے اپنے لیے تو مستقل آمدنی کا یہ ذریعہ پیدا کر دیا تھا کہ فصل ہو یا نہ ہو، یہ آگے سے کانٹریکٹ پہ لینے والا جو ہے زمیندار، اس کا بھی یہی طریقہ کار کہ فصل ہو، کسان فصل بیچارہ دے سکے یا نہ دے سکے، یا فصل لے سکے یا نہ لے سکے، تو پیسہ ہر حال میں اس نے دینا ہے، اس ہندو زمیندار کو دینا ہے اور اس انگریز حکومت کو دینا ہے، جس سے نقصان مسلمان کو ہی بنگال کے خاص طور پر بھگتنا پڑا تھا. اس بندوبست میں ہر سال پوری زرعی اراضی کا پھر لگان جو ہے وہ دینا پڑتا تھا. یہ بات بھی میں نے آپ سے کی کہ حکومت کو اس بات سے غرض ہی نہیں تھی کہ فصل اس پر ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور جو قطع اراضی کاشت کیا ہے وہ کتنا کیا ہوا ہے. اس نے تو پورے کا پورا جو ہے وہ ایک جو زمین اس بندے کے پاس ہے وہاں سے جتنی آمدن اس کو ہونی ہے اس نے تو وہ مستقل لے لینی ہے. عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں تھا. چنانچہ مغلوں کے دور میں جو کاشت شدہ اراضی کا مالیہ وصول کیا جاتا تھا، وہ اب کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت میں اب وہ مالیہ کی شرح بہت زیادہ ہو گئی تھی. اور چونکہ دوامی بندوبست تھا، مستقل، اس کو پرماننٹ سیٹلمنٹ کا لفظ بولا جاتا ہے انگریزی میں، پرماننٹ سیٹلمنٹس، یعنی مستقل ایک طرح سے بندوبست کر دیا گیا کہ فصل ہو یا نہ ہو، پیسہ کمایا جا سکے یا نہ کمایا جا سکے، ہندو ذمہ دار بھی پیسہ کمائے گا، کسان سے پیسہ لے گا ہر حال میں، اور جس کو لیز پہ دیا ہوا ہے انگریز نے کام ہندو ذمہ دار کو، تو وہ بھی پیسہ ہر حال میں کمائے گا، اور حکومت کو بھی 89% جو ہے وہ پیسہ دے گا. یعنی جتنے پیسے اس کے کسان سے اس نے لینے ہیں مقرر کردہ حکومت کے، اس میں سے 11% اس ہندو ذمہ دار کے پاس رہیں گے اور 89% جو ہے وہ حکومت کے پاس چلے جائیں گے. اس اسٹریٹجی نے، اس دوامی بندوبست نے کسان کو انتہائی بدحال کر دیا تھا. تو معیشت یہاں کے لوگوں کی جو ہے، وہ ایک چھوٹا ذمہ دار ہے وہ بھی انتہائی خسارے میں چلا گیا. چنانچہ یہ ساری صورتحال جو تھی، اس نے مقامی آبادی کو پریشان کر دیا ہوا تھا، اور غصہ اور جو نفرت ہے پھر بہت سارے عوامل نے مل کر اس کو بڑھاوا دیا، اور جنگ آزادی 1857 پیش آ گئی. یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.